جناب خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں سرف ایکسل نیکی اور اقرار بھائی سر میں نے کہا کہ انشاءاللہ کل سے میں جوائن کریں گے. اپنی مصروفیات میں ہیں آج, اور آج ہمارے ساتھ یہاں سرف ایکسل نیکی میں مہمان ہیں. اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ ان کے ادارے کے بھی نام سے واقف ہیں, ان کی شخصیت سے بھی واقف ہیں, اور مختلف پروگرامز میں آپ دیکھتے رہیں. خود ہمارے شان رمضان کا بھی حصہ اس دفعہ دوسری مرتبہ بن رہے ہیں, اور آپ تواتر کے ساتھ انہیں دیکھتے رہتے ہیں. یعنی کہ جناب سارم منڈی صاحب, السلام علیکم, خیریت سے مزاج بخیر ہیں. ہمارے ساتھ آج کا کیس یوں بہت زیادہ منفرد اور تھوڑا سا زیادہ تکلیف دہ ہے. ویسے تو یہاں ظاہر ہے جو بھی ہمارے مہمان آتے ہیں بڑا ایک دل بڑا دکھتا ہے مہمانوں کو دیکھ کے, لیکن جب آپ کسی شیرخوار کو یا جب کسی بالکل نو مولود کو, یا جب آپ کسی ایسے بچے کو جب گود میں ہو, یا جس کی عمر ابھی 1 سال بھی نہ ہوئی ہو, 6 مہینے 6 ماہ کا بچہ ہو, اور وہ کسی مرض میں مبتلا ہو, تو پھر دل بالکل ہی کٹ کے رہ جاتا ہے کہ یار ابھی تو زندگی شروع بھی نہیں ہوئی ہے مطلب. اور یہ ابھی تو ماں باپ کے وہ دن ہے کہ جب یہ ہنسیں کھیلیں بچے کو دیکھ کے, اور یہ کیا ہو رہا ہے. اور ایسے میں آپ سوچیں کہ ایک 6 ماہ کا ایسا بچی ہو, نازمہ نام ہے بچی کا, کہ جو کہ دیکھنے سے محروم ہے, سماعت سے محروم ہے. اچھا لیکن معاملہ یوں ہے کہ یعنی میڈیکلی ابھی میری سارے بھائی سے ساری یہ بات ہوئی کہ آنکھوں میں روشنی ہے اس کی, لیکن قدرتی پیدائش سے آنکھیں بند ہیں بچی کی. تو آنکھیں یعنی اگر میں اپنے آسان الفاظ میں کہوں, ظاہر میڈیکل ٹرم میں شاید یہ ٹھیک نہ ہو, آنکھیں جب کھل جائیں گی تو یہ دیکھ سکے گی, بینائی ہے آنکھوں میں. تو یہ معاملہ ہے. اور سارے میں ہم آج اس نشست کے اختتام تک کتنا کچھ معاملہ ہو جائے تو یہ بچی پھر دیکھ سکے گی, یہ بتا دیں مجھے. سر میرا خیال ہے 5-6 لاکھ روپے اگر ہو جائیں گے اچھا تو یہ بچی دیکھ سکے گی اور بالکل نارمل زندگی گزارے, بالکل جیسے کوئی بھی عام بچی, بالکل نارمل. یہ نارمل بچی ہے, قدرت کی طرف سے بس وہ اس کی آنکھیں نہیں کھل پائیں اور وہ جڑی ہوئی ہیں, وہ کھل جائیں گی دونوں آنکھیں انشاءاللہ وہ نارمل. ان کے اور بچے ہیں سارے نارمل ہیں, صرف ایک اس بچی میں یہ پرابلم ہوئی ہے. اور وسیم بھائی بڑی تکلیف کی چیز یہ ہے, ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ لا علاج ہے, پیسہ ہے یا پیسہ مل رہا ہے, علاج کرا رہے ہیں لیکن کوئی علاج نہیں ہے اس کا. یہ وہ نہیں ہے, یہ ہے اس کا علاج ہے, پیسہ نہیں ہے. اس غریب خود مزدور ہے, جیسے تیسے 20,000 کی بلاکس گھر بنانے کے لیے جمع کیے تھے, وہ بھی بیچ دیے, لگا دیے, لیکن بچی 10 سے بس نہیں ہوئی, کیونکہ 20,000-50,000 سے کام نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بہت مہنگا ہے میڈیکل, دنیا کے مقابلے میں ضرور سستا ہے, لیکن ہماری جو آمدنی ہے اس کے حساب سے میڈیکل بہت مہنگا ہے ہمارے یہاں. تو 5-6 لاکھ روپے غریب آدمی کے لیے ناممکن سی بات ہوتی ہے. اور 7-8-10-12 ہزار کی دوائیں تو ایسے نزلے زکام بخار کی دوائیں ڈاکٹر لکھ کے یہ لے لینا 1 ہفتے تک. بالکل ایسا ہی ہے. تو بس یہ ہے کہ میں تو پہلے بھی کہا تھا, اللہ کرے کہ لوگ اتنا آگے بڑھیں اس کام کے لیے کہ ہمیں لوگوں کو پکارنا پڑے کہ کام ہو تو ہمارے پاس آؤ, ہم پیسے لینے کے لیے لوگوں کے پاس نہ آئیں. تو اللہ کرے کہ ایسا بھی وقت ہم لوگ دیکھیں. تو دیکھیں میں بھی ان سے بات کرتا ہوں, لیکن آپ سے پلیز اس سیگمنٹ کے آغاز میں گزارش ہے, یہ بڑا ایک بہت ڈویبل کام لگ رہا ہے جو آج سارم بھائی جو ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں, کہ 5-6 لاکھ روپے کی یہ بات ہے. اور مسئلہ ہے آپ اگر بچی کو دکھا سکیں تو اندازہ ہوگا کہ ہاں دیکھیں کیا نہیں, یہ بچی کی آنکھیں بند ہیں, اس میں بینائی ہے, اس میں روشنی ہے. یہ بند آنکھیں میں اور آپ مل کر اس کی کھول سکتے ہیں صرف اس اماؤنٹ میں جو کہ سارے میں نے ابھی میں بتائی ہے. تو بس یہ اگلے ہمارے پاس کچھ منٹس ہیں, ظاہر ہے اس کے بعد بھی آپ لوگوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے, لیکن اگر آپ ابھی کچھ زحمت کریں تو اس بچی کی آنکھ میں روشنی واپس لا سکتے ہیں, اور اس بچی کے باپ کے آنکھوں میں جو آنسو ہیں وہ ختم کر سکتے ہیں. ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی منزل سے بہت دور ہیں. دیکھیے 6 لاکھ کا اماؤنٹ ان کے لیے پہاڑ جیسا اماؤنٹ ہے, تو ان کو ناممکن کام لگ رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جتنے سارے لوگ ہیں ہم مل کے سارا کچھ سلسلہ کر لیں گے. اس میں میں کوئی اپنا حصے کی شمع بھی جلا لوں گا میں, جو مجھ سے ہو پایا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی ڈویبل کام ہے, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے انشاءاللہ. تو آئیں ذرا مل کے ذرا ہمت کرتے ہیں, اور میں ذرا ان کے والد صاحب سے اگر بات بھی کر سکوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں اس بچی کو تقریباً 3 بار کراچی لے چکا ہوں جب سے یہ پیدا ہوئی ہے. یہ بچی 6 مہینے کی ہے. اچھا. تو کرنگی 2 نمبر پہ لے گیا اس کو, انہوں نے آسرا دیا, اس کی آنکھیں آئیں. انہوں نے بولا 3 مہینے کے بعد دکھانا. میرے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی, میرے گھر کی اینٹیں تھی, 20,000 میں نے وہ بیچ دی. وہ بیچ کے بچی کو میں یہاں لایا 3 مہینے کے بعد. پھر میں کرنگی 2 نمبر پہ گیا تو انہوں نے مجھے بولا آپ جاؤ ادھر جنا ہاسپٹل, اچھا ICU ادھر ہے, آپ کی بچی کا آپریشن ہوگا, اور بچی کی چھوٹی سی آنکھیں ہیں, آنکھیں ضرور ہیں لیکن چھوٹی ہیں. میں نے کہا شکر اللہ کا, آنکھیں تو ہے نا, نظر تو ہے نا, نظر تو ہے نا, چھوٹی ہو کوئی بات نہیں. جناب میں آیا
تو انہوں نے بھی آپریشن مطلب چیک اپ کیا, یہ وہ سارا کچھ ٹیسٹ کر کے انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی اس کی آنکھیں ہیں, آپ اس کا ایم آر کرا کے. ایم آر آئی کرانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے. ان کے پاس میں گیا, وہ کہتے ہیں بچہ وارڈ میں خراب ہے. تو ادھر مشین میں 3 بار میں تقریباً ادھر چکر لگا چکا کہ مشین خراب ہے, مشین خراب ہے. جب پرائیویٹ پہ پتہ چلا 15 سے 16 ہزار مانگ رہے ہیں, تو میرے پاس پیسے نہیں تھے. میں ادھر سارم بھائی کا میں نے نام سنا, اللہ کی مہربانی سے میں اس کے پاس پہنچ گیا. بڑی مہربانی نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے. اللہ پاک ان کو توفیق دے اور تعاون کرتے رہیں. میں شکر گزار ہوں سارم صاحب کا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. نہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اور لیکن ابھی آپ کو ڈاکٹر نے یہ یقین دلایا ہے کہ اگر اس کا علاج کرا دیں تو یہ دیکھ سکے گی؟ جی, انہوں نے مجھے ایم آر آئی کا بولا تھا. ایم آر کروا کے اس کے بعد ہم آگے اس کام کو لیں گے, جو ہوگا وہ آگے دیکھیں گے. صرف یہ جو ہے نا, ابھی آپ ایم آر آئی بھی نہیں کرا سکے؟ ابھی ایم آر نہیں کروا سکے. ہم نے ابھی ایم آر بھی کروایا ہے آج, وہ بھی سارم بھائی کی طرف سے. تو سر میں اب یہ مطمئن ہے نا کہ ایم آر آئی کے بعد جو بھی مطلب ہے نہیں یہ ڈویبل ہے؟ روشنی ہے اس کو تو ابھی آپ مثال ابھی چیک کر سکتے ہیں دیسی انداز سے کہ آپ اس کے اوپر کوئی لائٹ مارے تو بچی ایک دم نہیں پڑتی ہے, تو اس کے اندر فیل ہوتی ہے. تو اس سے اندازہ ہے کہ ہے. ابھی ایم آر آئی بھی ہو گیا اس کا, تو انشاءاللہ ہو جائے گا علاج, صحیح ہو جائے گی یہ بالکل. اچھا, شروع سے چیک اپ ہوئے ہیں, اس کے اندر یہی رپورٹ ہے کہ صحیح ہو سکتی ہے, صرف آنکھیں کھولنی ہے اس کی. اوکے اوکے اوکے. آپ کا کیا مطلب گزر بسر وغیرہ کیا کام کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ میں مزدوری کرتا ہوں, گاؤں میں ہوتا ہوں. گاؤں میں مزدوری 200-300-250 روپے دیہڑی ہوتی ہے. کیلے کا کام ہے, گاڑیاں لوڈ کرواتے ہیں لیبر کے حساب سے, تو ادھر 300-400 مل جاتے ہیں دیہڑی. وہ بھی شکر اللہ کا مل جاتے ہیں. دن کے 300-400 روپے دن کے, وہ بھی ریگولر نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے ریگولر ہو نا, وہ بھی نہیں ہوتا. 5 دن جاتے ہیں تو 3 دن بیٹھ جاتے ہیں. اس طرح سے جو ہے نظام چل رہا ہے. اتنی مہنگائی ہے, 300-400 سے کیا بنتا ہے. لیکن اللہ پاک کا شکر ہے, نظام چلا رہا ہے. لیکن یہ بیماریاں مصیبتیں سامنے نہ ہو تو بندہ گزارا کر ہی لیتا ہے. لیکن اس بچی کے حوالے سے میں بہت پریشان ہوں. اللہ کرے میری بچی ٹھیک ہو جائے. مجھے امید ہے اللہ پہ جو ہے نا, سارم بھائی میرا ساتھ دے رہے ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی. جزاک اللہ. اچھا, آپ کیا السلام علیکم, آپ کہیں کام کرتی ہیں یا گھر پہ ہوتی ہیں؟ اور آپ نے کیا محسوس کیا کہ شروع سے ہی بچی کا یہ مسئلہ تھا, یا اس کے یا آہستہ آہستہ اس کی بینائی گئی ہے؟ کیا ہے مائک میں بتائیں. پیٹ سے ایسی ہے, شروع سے پہلے دن سے ایسی پیدائشی ایسی ہے, آنکھیں کھولتی نہیں ہے, ایسے ہی ہے. میرے کو بولنا نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میری بچی اللہ تعالیٰ کرے ٹھیک ہو جائے. میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا. کتنے بچے آپ کے؟ 5. 5 بچے, سب بالکل ٹھیک ہیں؟ سب بالکل ٹھیک. شکر الحمدللہ 4 صحیح ہیں. بس یہ 5ویں بیٹی ہوئی ہے. یہ اس طرح سے چاند گرہن کے حساب سے کہہ رہے ہیں, چاند گرہن میں اس کی آنکھیں پکڑی گئی ہیں. ہمیں پتہ نہیں چلا اس ٹائم. اس کا جو ہوتا ہے مطلب وہ نہیں کر سکے, بے خبری میں یہ اس طرح ہو گیا مطلب. اب باقی بچی کو اس کے علاوہ کوئی بیماری نہیں؟ بالکل شکر الحمدللہ فرسٹ کلاس ٹھیک ٹھاک ہے ہمارے. اچھا عجیب, یعنی بالکل ہر لحاظ سے نارمل ہے؟ بالکل نارمل ہے بچی. آنکھیں بند ہیں, صرف آنکھیں. وہ روشنی کون دے گا اس کے انتظار میں ہے کہ کوئی روشنی دے اس کو, اور بالکل نارمل بچی ہو جائے گی یقین. وسیم بھائی, اس ملک میں نا روٹی ایشو نہیں ہے. روٹی سب کو مل جاتی ہے, کم ملے زیادہ ملے. لیکن ادھر آ کر کے نا انسان مر جاتا ہے. بڑے سے بڑا انسان بھی نا, مقصد کہاں سے لائے لاکھوں روپے. یہاں اگر آپ کا کوئی حادثہ ہو گیا ہے اور ہاتھ پاؤں بھی کٹ رہا ہے تو وہ کاٹنے کے لیے بھی 3-4 لاکھ روپے چاہیے آپ کو. تو کہاں سے لائے آدمی. لوگ آپ دیکھیں تو صحیح, لوگ ان ملکوں میں ضرور معذور نظر آتے ہیں جہاں جنگیں ہوئی ہیں. ہمارے ملک میں تو بھی کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی, لیکن اتنے معذور نظر آتے ہیں صرف اسی لیے کہ جیب میں پیسہ نہیں, علاج کرا نہیں سکتے, اس چیز کو صحیح کرا نہیں سکتے, بس پھر معذوری کی طرف آ جاتے ہیں. یہ بھی اگر ابھی اس کا ہم نے علاج نہیں شروع کیا تو کیا ہوگا پھر آگے چل کے؟ کچھ بھی نہیں ہونا. بس ساری یعنی اگر یہ بھی آپ کے پاس نہ آتے یا بھی یعنی معاملہ نہ ہو تو بھی یہ صرف ان کچھ پیسوں کی وجہ سے ایک انسان ہوگا جو ساری زندگی دیکھ نہیں سکے گا. ساری زندگی صرف اس وجہ سے, بس صرف پیسوں کی وجہ سے. اور پیسے بھی کوئی 5 کروڑ 5 ارب روپے نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, معمولی سی رقم ہے. مگر یہ ہے کہ بات وہی ہے کہ ان کے لیے تو وہ شاید 5 ارب روپے ہوگا, لیکن جن کے آگے ہم بیٹھے ہیں ان کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے, معمولی سی رقم ہے. ان کے مقصد مہینے کا خرچے بھی نہیں ہوتے ان کے گھر کے, اس سے زیادہ کے خرچے. ایک ٹریولنگ پہ اتنا. تو میں ایک کالر بھی ہے میرے ساتھ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. آپ ہیں ہمارے ساتھ ہیں؟ ڈسکنیکٹ ہو جی. السلام علیکم.
आवाज़ शायद उनको मेरी जा नहीं रही, आप ज़रा रिकनेक्ट कर लें, शायद उनको मेरी आवाज़। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, वसीम बदामी अर्ज़ कर रहा हूँ मैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसाना पीर मोहम्मद खान बात कर रही हूँ। जनाब जनाब। मैंने अभी बच्ची को देखा है तो पता नहीं मुझे क्या हुआ है। अब मैं इसके लिए कुछ करना चाहती हूँ, इतनी जितनी मेरी हैसियत है उसके मुताबिक मैं इसके लिए 50,000 देना चाहती हूँ। अरे जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। रुखसाना साहबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आगाज़ आपने किया है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। कंट्रोल रूम आपसे रब्ता करता है और आपने कहा जितनी हैसियत है उसके मुताबिक, बस यही चीज़ काउंट करती है कि इंसान कितना जो है वो अपनी हैसियत के मुताबिक कंट्रीब्यूट करता है, बेशक वो अमाउंट कितना ही हो। और आप लोग सबसे भी ये गुजारिश है, हम सब मिलके थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो एक सिलसिला बन जाएगा इंशाल्लाह, जिसका ऑन एयर जो आगाज़ है वो 50,000 रुपीज़ से हो गया है। प्लीज़ हमें मज़ीद भी आपका इंतज़ार है इंशाल्लाह। वसीम भाई, बड़ी अजीब सी कभी कभी चीज़ें देखते हैं हम कि जिनकी औलादें नहीं है ना, वो लेने को तो फ़ौरन तैयार हो जाएंगे हर शर्त पे। हाँ। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए इसके लिए कुछ कर दें। ठीक है ना, कि इसको अल्लाह ने औलाद दी है तो शायद इसके बस हमें हमारे लिए अल्लाह कोई बेहतरी कर दे। तो लोग हमारे यहाँ बड़ी एक अजीब सोच रखते हैं, अच्छे लोग मौजूद हैं, उन्हीं की वजह से हम आते हैं, उन्हीं की वजह से लोगों में बेहतरी आती है। लेकिन ऐसे भी लोग हमें फेस करने पड़ते हैं जो ये नहीं सोचते कि हम इसके लिए कुछ करें, तो वो अपने ही लिए सोचते हैं। अक्सर शेल्टर में लोग आते हैं तो ख्वाहिश क्या होती है कि कोई 7-8 साल की बच्ची मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि घर में काम के लिए चाहिए। ठीक है ना, तो ये सोच मेरा ख्याल है अच्छी नहीं है। हमें सोच बदलें, ऐसे लोगों का साथ दें, उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाएं, अपनी ज़िंदगी में फिर आसान हो पाएंगे। सही बात, सही। आपने ये 50,000 से खातून ने आगाज़ किया है और मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि देखिए ये तो हम बहुत बेसिक बात कर रहे हैं 5-6 लाख रुपए की। आप लोग बेहतर जानते हैं, अल्लाह ताला सबको बचाए अस्पतालों के चक्करों से। लेकिन जानते हैं कि वहाँ तो बंदा स्टेप इन करता है तो फिर ये 20, 30, 40, 60 हज़ार तो ये टेस्ट कर लो ऐसे हो जाता है। तो ये जो एस्टिमेट 5-6 लाख का होता है उसको बढ़ने में वक्त नहीं लगता। फिर इनके अपने जो हालात हैं, तो अगर हमको थोड़ा सा बेहतर भी अगर अमाउंट कर पाएंगे तो इवन बेटर। हम इनका थोड़ा सा, क्योंकि इलाज में थोड़ा सा ज़्यादा पैसे लग ही जाते हैं जो एस्टिमेटेड अमाउंट होता है उससे, और फिर हम इनका लाइफ स्टाइल भी अगर कुछ थोड़ा लाइफ स्टाइल बेहतर से मुराद ये है कि मतलब थोड़ा सा इज्जत से ज़रा सा खा लेंगे। अब ये कौन सा हम कोई किसी 5 स्टार लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं। तो इसलिए भी आप लोगों से ये गुजारिश है, इस बच्ची को आप देखिए। तो बच्ची को हम देख सकते हैं लेकिन ये हमें नहीं देख सकती, और सिर्फ से नहीं देख सकती कि इसकी और बीनाई के दरमियान ये 6 लाख रुपए हाइल हैं। वरना ऐसे भी हम देखते हैं बीमारियां होती हैं कि लोग कहते हैं भाई हम करोड़ रुपया लगाने को तैयार है, डॉक्टर कहता है भाई मैं नहीं कुछ कर सकता, आप 10 अरब रुपये मैं कुछ नहीं कर सकता। बड़े बड़े लोग मैं देखा है दुनिया के एक एक कोने में चले गए, पैसा पानी की तरह बहाते हैं, वो डॉक्टर कहते हैं हमारे बस में नहीं है। ये बिल्कुल उसके मुतज़ाद केस है। तो रुखसाना साहिबा ने 50,000 से इसका आगाज़ किया है। आप इतना ये 50,000 का आप अतिया आप मेरी तरफ से आप कर लें तो हम ये 1 लाख रुपए का हम ये इस्तेमाल कर लेते हैं। इंशाल्लाह हो ही जाएगा, हमें भी पता है। वसीम भाई, आज अभी ये वज़ू में बैठा बात कर रहा हूँ, अभी मुझे थोड़ी देर पहले खातून की कॉल आई जिन्हें मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, 1 करोड़पति खातून थी। मियाँ की डेथ हुई, उसके बाद दिन पलटते गए। आज पता है उन्होंने क्या बोला? कसम खा के कह रहा हूँ, कहने लगी बेटा कल वो तुम बता रहे थे ना गोश्त बांट रहे हैं बकरे का, तो मैंने खुदा की कसम 2 साल से जो है ना बकरे का गोश्त नहीं खाया। वो सदका लेने पे आज राजी है। वो हमारे पास जिनके पास पैसा है ना, उन्हें सोचने की ज़रूरत है बस कि कल क्या हो ये किसी को नहीं पता। लोग अगर ये सोच के बैठ जाए कि हमें क्या गम, हमारे पास तो सब कुछ है, वो कब चला जाए। मैंने फ़कीरों को बादशाह और बादशाहों को फ़कीर बनते बहुत देखा है, मैंने बहुत देखा है। तो लोग अपने अंदर अच्छी सोच लाएं। मैं समझता हूँ हमें यहाँ लाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इर्द गिर्द तो हमारे लोग होते हैं साहिब हैसियत, क्यों नहीं आगे बढ़ते? क्यों यहाँ तक कि हमें लाना पड़ता है? तो लोग आगे बढ़े। ऐसे ये एक बच्चे क्या पता नहीं कितने बच्चों का इलाज हो, और हम ये अगर एक को लेके आते तो एक का इलाज नहीं हो रहा होता, बहुत सारों का इलाज हो रहा होता है। लेकिन बहुत सारों को यहाँ ला कर तो एक को लेके आते हैं, उसके पीछे बहुत सारों के इलाज चल रहे होते हैं। और अल्लाह का शुक्र है अभी एक जवान लड़का, उसकी टांग कटने से बच गई, पूरी काली हो गई थी टांग, उसका एक्सीडेंट हुआ था, पूरी वही पैसे की कमी थी उसको, आज माशाल्लाह उसकी टांग बच गई। अब आपसे वो इस हद पे आ गया था, कहने लगा कि मेरी टांग कटेगी ना तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। इतनी मजबूरी, अगर हमारे पास पैसे होते हुए लोग इतने मजबूर हैं तो मेरा ख्याल है फिर वो पैसा किसी काम का नहीं है। फिर वो सही बात है।
اور ہم 1 لاکھ روپے تک پہنچ گئے. 50,000 میں رخسانہ صاحبہ نے کیا ہے, میں نے جو تھوڑا بہت میں نے اس لیے کہ تاکہ مطلب یہ ہو کہ صرف یہ نہ لگے کہ جناب کہہ رہے ہیں باقیوں سے, اور اپنی مطلب حالت سے. تو یہ 1 لاکھ روپے تک ہم پہنچ گئے ہیں, اور باقی ظاہر ہے آپ کے پاس اکاؤنٹ نمبرز آ رہے ہیں, ہم بھی ساری کالس نہیں لے سکتے, اور آپ لوگ کچھ لوگ ہیں جو کال نہیں کرتے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں چل رہی ہیں کالس, ٹھیک ہے, مجھے بتا بھی رہے ہیں کہ کالس وہ چل رہی ہیں, اور اگر آپ کوئی خود کال دینا چاہیں تو دے بھی دیجیے گا اسٹوڈیوز میں. اور لیکن یہ کہ آپ لوگ اپنے طور پہ جو ہو سکے وہ پلیز ضرور کیجیے تاکہ ہم اس بچی کی بینائی کو واپس لا سکیں. آپ کے جو باقی جو بچے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, کس عمر کے ہیں, کیا ہیں؟ چھوٹے بچے ہیں, ابھی تو ہنستے کھیل رہے ہیں, ان کی تو کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہماری دنیا ہے کیا نہیں ہے. بس شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں ویسے. یعنی آپ کی سب سے بڑے بچے کی عمر کیا ہے؟ اس کی ماشاءاللہ 8-9 سال ہوگی. 8-9 سال. اچھا, یعنی گھر میں اس پورے گھر میں یعنی کہ جس میں 5 بچے ہیں 2 آپ لوگ ہیں, کمانے والے آپ ہی ہیں؟ جی ہاں میں. اوہ, وہ بھی بچہ جو 8-9 سال کا ہے وہ بھی پڑھائی سے محروم ہے, کیونکہ گاؤں میں اسکول لاک ڈاؤن سے بند ہیں. جو گاؤں کون سے آپ؟ ٹنڈولا یار. ٹنڈولا یار سے آئے. اچھا, ہم تو بیراڑی میں رہتے ہیں. اچھا جی ٹھیک. ارے واہ واہ, جزاک اللہ. ہمارے حاجی عبدالرؤوف صاحب نے پیغام بھجوایا ہے کہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ اس بچی کے لیے 1 لاکھ روپے میری طرف سے کر لیں. جزاک اللہ, بہت بہت نوازش, بہت بہت شکریہ حاجی صاحب, جزاک اللہ. تو یوں ہم نے یہ آن ایریا 2 لاکھ روپے کمٹ کر لیے ہیں الحمدللہ, اور ہمیں باقی کا انتظار ہے الحمدللہ. اور اب آپ سوچیں گے یعنی یہ ان کی اپنی ویسے آپ مالی حالت سوچیں, کوئی پرماننٹ ان کی جاب نہیں ہے, بلاکس وغیرہ کا کام کر لیتے ہیں, 300-400 روپے کما لیتے ہیں دن کے, وہ بھی ڈیلی جاب نہیں ہے. اگر ڈیلی بھی کما لیں تو یہ بنتے ہیں کوئی 4,000, 8,000, 12,000 روپے. اس میں یہ 6 لوگ ہیں, 5 بچے ہیں, اور یہ 2 ہیں 7, پھر گھر کا کرایہ ہے, پھر بچی کا علاج ہے, اور ایسے میں MRI اگر 14,000 روپے کا ہو جائے تو بات ہی ختم ہو گئی نا. مطلب ہمارے جو کیسز ہوتے ہیں نا, ہم صرف اس کا ایک یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے, اس کے ساتھ اور چیزیں, جیسے بچے نہیں پڑھ رہے اب وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ان چیزوں پہ ایجوکیشن اور میڈیکل پہ ٹارگٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہماری قوم جو زیادہ پریشان ہے نا وہ ان 2 چیزوں سے ہے, ایک میڈیکل, ایک ایجوکیشن, اور تیسرا نا انصافی, عدالتیں, پولیس. ہم ان تینوں پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے اب یہ آئے ہیں, اس کا بھی علاج ہوگا, ان کا بھی علاج ہوگا, اور ہو سکتا ہے اگلے سال 1.5 سال کی ہو چکی ہوگی تو شاید یہ چلتے ہوئے. ارے تو کتنا مزہ ہے, کتنا مزہ, اگر ایسا ہو جائے تو کتنا لطف ہے. انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا, اگر ایسے ہو جائے تو کتنا ہی لطف ہے, اور آپ لوگوں کی تعاون سے ہو پائے. تو ظاہر ہے سارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کر لیں گے انشاءاللہ, لیکن ہمیں یہاں سے سپورٹ ملے گی آپ لوگوں کی طرف سے, تو پھر ایسے اور بہت سارے یعنی جی 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 زبردست, کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. تائیوان سے ہمارے ایک کالر ہیں, وہ ریگولر ڈونر ہیں, وہ نام بتانے سے پابندی ہے کہ میرا نام کبھی نہ لیں, تو انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ روپے میری طرف سے لے لیں, تو یہ ہم 4 لاکھ روپے کا پہنچ گئے. واہ واہ, کیا کہنا ہے. کیونکہ میں ذاتی طور پہ چاہتا ہوں, انصار بھائی یہ کہہ رہے ہیں سارے میں کہ بھائی میں کر لوں گا, ہم اپنے طور پہ کر لیں گے. میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور فنڈس یہاں نہ لگیں, اس سیگمنٹ میں آئیں تو یہیں سے ان کے یہ پیسے پورے ہو جائیں, تاکہ ان کے وہ فنڈ جو باقی بچیوں پہ لگنے ہیں وہ آپ وہیں پہ لگائیں. تو ورنہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کر لیں گے, لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ ایسا کریں. میں چاہتا ہوں یہیں سے اس بچی کے پیسے ہو کر جائیں, جو کہ 4 لاکھ ہو گئے الحمدللہ. اور جزاک اللہ. عالیہ صاحبہ ہیں, انہوں نے USA سے کال کی ہے, $500, اور انہوں نے کہا ہے جزاک اللہ, بہت شکریہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. حیدرآباد سے ایک بندہ خدا ہے, اس بندے خدا نے کہا ہے 50,000 روپے میری طرف سے, جزاک اللہ, خوش رہیں, سلامت رہیں آپ. کراچی سے ایک بندہ خدا نے کال کی ہے, اس بندے خدا نے کہا ہے 25,000 روپے میری طرف سے. تو ہم تقریباً بھائی اس پہ تو تالیاں اپنے گھروں میں بیٹھے بجا لیں گے, تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہم پہنچ گئے انشاءاللہ ان سب لوگوں کے تعاون سے. اپنے گھروں میں آپ بہت اطمینان رکھیے گا. میری یہ خواہش ہے, ایک تو جن لوگوں نے بھی ایک جی اچھا ایک کال بھی لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک, آپ خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. میں نے وہ بچی کو دیکھا تھا, میں بڑا بہت مجھے یہ کہ اس کی آئی ہوپ اس کے لیے اللہ میں آسانی کرے, بہت ساری دعائیں ہیں. میں نام ہی ظاہر کرنا چاہتی, لیکن میرے طرف سے آپ 1 لاکھ روپے کر دیجیے اس کے لیے. بس یہ اس کے ماں باپ, ان کے ماں باپ سے آپ ریکویسٹ کیجیے گا کہ میرے بچوں کو, میرے فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے بس. آئی ایم سو گریٹفل, آپ نے اتنے دل سے بات کی, آپ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کتنے دل سے بات کی ہے. اور میں ضرور آپ کا نام چلے بتانا نہیں چاہ رہی, میں نام ہی پوچھنا چاہ رہا تھا, لیکن آپ ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. میں ان سے بھی گزارش کروں گا
मैं खुद ذاتی طور پہ بہت دعا کروں گا, اور جتنے ہمارے لاکھوں ویورز الحمدللہ جو دیکھ رہے ہیں, میں سب سے گزارش کروں گا کہ آپ کے لیے بہت دعا کریں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اور انہوں نے 1 لاکھ روپے کا کہا ہے, آپ بتا رہے ہیں 1 لاکھ روپے کا یہ اناؤنسمنٹ انہوں نے کیا ہے. تھینک یو سو مچ. آئی ایم سو گریٹفل, سو ہمبلڈ, سو آنرڈ. بہت بہت نوازش, بہت بہت شکریہ. تو یہ انشاءاللہ یہ وسیم بھائی, آنکھوں کا معاملہ ہے, روشنی کا معاملہ ہے, اور کسی کو روشنی دکھانا جو ہے نا, وہ راستے دکھانا ہی کہتے ہیں کتنی نیکی ہے. تو کسی کو روشنی دے دینا سوچے کہ جس سے وہ راستے دیکھے. تو یہ جتنے بھی ڈال رہے ہیں ان کو کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ دعا کرے. یہ تو ہے ہی دعا ان کے لیے. اور اللہ, یہ اللہ سے تجارت کر رہے وہ سارے کے سارے. بے شک بے شک. اس میں تو ان کے لیے بھلا ہی کوئی بھلا ہے. آدمی کسی ارب پتی, اربوں کا بزنس کر رہا ہو, اس کے نتیجے میں ہوتا ہے لاس ہو جائے اور فقیر ہو جائے وہ. لیکن اس تجارت میں نہیں ہوتا ہے کہ یہ کسی نے 10 کروڑ روپے ڈونیشن دے دیا اس لیے غریب ہو گیا. اس میں غریب نہیں ہوتا, اس کا چانس ہی نہیں ہے. بالکل ملتا ہے, اس کا چانس ہی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. اور صرف پیسے کی صورت میں نہیں, سکون کی صورت میں آتا ہے. بالکل بالکل. تو وہ جو میری طرف سے جو کمٹمنٹ ہے, میں سارے دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں بھی اپنے کمٹمنٹ جو کر رہا ہوں وہ آپ ابھی اپنے طرف سے کر دیں, کیونکہ میں رمضان کے بعد یہ ساری ڈسبرسمنٹس کر رہا ہوں. تو وہ آپ ٹھیک ہے نا, وہ میری آپ کی کمٹمنٹ آ گئی تاکہ وہ ہو جائے. اور یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ذمہ داری ہے, اور میں ابھی سے کمٹ کرتا ہوں رمضان کی وجہ سے میں بہت سارے ڈسبرسمنٹس نہیں کر پاتا, تو وہ میں رمضان کے بعد پھر پراپرلی کر لیتا ہوں. تو میں سارے اداروں سے گزارش کر لیتا ہوں کہ ابھی آپ کر لیں اور پھر میں یہ کر لوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو انشاءاللہ اب یہ نہیں ہوگا, انشاءاللہ سارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں ہمارے, اتنے کالر نے کال کیے, یہ نہیں ہوگا کہ ڈاکٹرز کہیں کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے, اس کے لیے اتنے لاکھ چاہیے اور یہ علاج نہ ہو. اگر اس کا علاج ہو سکتا ہو, جو کہ ہم سب کو یقین ہے کہ ہو سکتا ہے, تو یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ہماری بھی یہی امید ہے انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ بچی دیکھے گی جو بھی ہماری ہیلپ کر رہے ہیں, اللہ پاک ان کو بہت دے. جب یہ بچی دیکھے گی تو انشاءاللہ کتنے خوش ہوں گے ہم لوگ جو اس بچی کو شام صبح دیکھ رہے ہیں. کیا ہمارا دل پھٹ رہا ہے اس کو دیکھ کے. حسین بچی ہے ماشاءاللہ, آپ دیکھ سکتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوگی. میں بس بریک لے رہا ہوں, وقت ہمارا زیادہ ہو گیا ہے, لیکن میں اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اختتام کر رہا ہوں. آپ سب بھی آمین کہیے گا کہ شان رمضان 2022 جب ہو رہا ہو, اگر اللہ نے مجھے صحت دی, زندگی دی, یا ہم ہوں نہ ہوں, یا تو سرکار کا ذکر ہوتا ہے, بزم تو جاری رہے گی نا, تو وہاں یہ بچی ایسے جو ہے ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے آئے یہاں پہ, تو کتنا اچھا لگے گا. تو آپ اس دعا پہ آپ سب لوگ آمین کہیے گا کہ شان رمضان 2022 میں, اگلے شان رمضان میں, اس بچی کو اس طرح دیکھیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو, اپنے باپ کی گود میں ہو لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو اور مسکرا رہی ہو انشاءاللہ. بہت شکریہ نواز جی بہت شکریہ. ایک وقفہ لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں صرف ایکسل نیکی. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.